کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دو شہزادے حسن اور امام حسین اللہ نے عطا فرمائے ہیں. ایک صاحبزادی بی بی زینب ان کی موجود ہے اور وہ شہزادے اور ان کی شہزادی بچپن میں میری گود میں کھیلی ہے. مجھے معلوم نہیں کہ وہ اب کس طرح دکھتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ حسن مجتبیٰ کا تو وصال ہو گیا ہے لیکن ان کی بیٹی بی بی زینب اور امام حسین موجود ہے. میری زندگی کی ایک ہی تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں ان کا دیدار کر لوں, ان کے چہرے کی زیارت کر لوں, ان بچوں کے چہرے انور کو دیکھ لوں. اب میری زندگی کی یہی تمنا ہے. حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے خاتون, اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا. وہ بیٹی زینب میں ہی ہوں اور وہ امام حسین جن کے سر کو نیزے پر باہر رکھا ہوا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شہزادے ہیں. یہ سننا ہی تھا کہ وہ خاتون زار و قطار رونے لگتی ہے, وہاں کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. اور اس قافلے میں ایک مسلمان بھی موجود تھا جو اہل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا. اس کے ساتھ ایک عیسائی دوست بھی اس کا موجود تھا. جب وہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو قافلے سے تھوڑا آگے لے جائیں, اس لیے کہ جب سکینہ کی نظر امام حسین کے چہرے پر پڑتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتی ہیں, بے قرار ہو جاتی ہیں, اس لیے ان کے سر مبارک کو آگے لے جایا جائے. تو یزیدیوں نے انکار کر دیا. حاضرین کرام, جب وہ مسلمان کے ساتھ جو عیسائی شخص بھی موجود تھا جو اس کا ساتھ دوست تھا, جب اس نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اس نے تلوار نکال لی اور کہا کہ تم اپنے نبی کے نواسوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہو, ان کی شہزادیوں کے ساتھ اس طرح کی بد اخلاقی کرتے ہو. یہ کہتے ہوئے وہ حضرت امام حسین کے سر انور کے سامنے جاتا ہے, تلوار نکال کر کہتا ہے اے حسین آپ گواہ رہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ, میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا ہوں. آپ گواہ رہنا, میں نے آپ کے سامنے خدا کی گواہی دی ہے, آپ کے نانا جان کو خدا کا رسول مان لیا ہے. وہ تلوار لے کر نکلتا ہے اور یزیدیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے. قافلے میں بھگدڑ مچ جاتی ہے. جب حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے پاس یہ پیغام جاتا ہے, جب یہ کیفیت دیکھتی ہے تو آپ نے پوچھا کہ یہ قافلے میں بھگدڑ کیسے مچ گئی, یہاں پہ شور و غل کیسا شروع ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ ایک عیسائی تھا, جب اس نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کو دیکھا, اہل بیت کی شہزادیوں کے ساتھ گستاخانہ کلمات کو سنا تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور ان یزیدیوں کو واسل جہنم کرنے لگا, ان کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا. یہ سننا ہی تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فوراً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روض انور کی جانب اپنا رخ پھیر لیتی ہیں, مدینے کی جانب اپنا چہرہ پھیر لیتی ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگتی ہیں کہ نانا جان, آج آپ کی شہزادیوں کے لیے ایک مسلمان نہیں بلکہ ایک عیسائی جو مسلمان ہو کر آپ کی شہزادیوں کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا رہا ہے. نانا جان, آج آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہمارے لیے حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہمارے ساتھ محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک عیسائی ہماری حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے, مقابلہ کر رہا ہے. حاضرین کرام, حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا یہ کہتے ہوئے زار و قطار رونے لگتی ہے اور یہ قافلہ چلتے چلتے جب یزید کے دربار میں جاتا ہے, وہاں سے پھر مدینے پاک کی جانب رواں ہوتا ہے. تو حالت یہ تھی کہ جب مدینے پاک کے قریب پہنچتے ہیں تو مدینے پاک میں داخل ہونے کی ہمت نہ تھی, مدینے پاک میں قدم رکھنے کی ہمت نہ تھی. حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا زار و قطار رونے لگتی ہے, اپنا لوٹا ہوا قافلہ لے کر اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جاتی ہے اور جا کر کرتی ہے کہ نانا جان, دیکھا آپ نے ان یزیدیوں نے کیسا گلستان فاطمی کے پھولوں کو مسل کر رکھ دیا ہے, کیسے بے دردی کے ساتھ ان کو ختم کر رکھ دیا ہے, تباہ و تاراج کر رکھ دیا ہے. سارے واقعات بیان کرنے لگتی ہے. جب یہ تمام چیزیں مدینے والوں کو معلوم ہوتی ہے تو مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے. لوگ یہ واقعات کو سن کر بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے لگتے ہیں اور کئیوں کے جسموں سے روح نکل جاتی ہے, روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے. حاضرین کرام, کربلا کے جو واقعات گزرے ہیں وہ بڑے دردناک واقعات ہیں اور ان اہل بیت اطہار کے ساتھ بڑا ہی وحشیانہ, بڑا ہی ظالمانہ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. لیکن حضرت امام علی مقام نے ایسا کردار پیش فرمایا, ایسا کردار پیش فرمایا کہ حضرت امام
عالی مقام نے رہتی دنیا والوں تک کے لیے سبق دے دیا کہ جب حق سے ٹکرانے کی بات آ جائے، جب حق کے لیے لڑنے کی بات آ جائے، جب شریعت کی حفاظت کی بات آ جائے، جب نانا جان کے سنتوں کی حفاظت کی بات آ جائے، تو نہ اپنے گھر بار کو دیکھو، نہ اپنے اہل و عیال کو دیکھو، نہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی پیارے آقا کے لیے قربان کر دو۔ اور یہی تعلیم اسلامی تعلیمات ہے، یہی پیغام اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کے خون کا ایک ایک خطرہ ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والو، اللہ نے تمہیں میرے نانا جان کا امتی بنایا ہے، اپنا بندہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اسلام جیسا دین خدا نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ خدا کا جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ کھلی دشمنی کرنے والا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام شہزادوں کا، آپ کے جانثاروں کا خون ہمیں یہی پکار کر پیغام دے رہا ہے کہ آج بھی اگر دین کے لیے قربان ہونے کا وقت آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم پس و پیش نہ کرو، بلکہ حضور کے دین کی خاطر اپنے جانوں کی قربانی پیش کر دو، اپنے آپ کو پیش کر دو، اپنے اہل و عیال کو پیش کر دو۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر تم واقعی میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہو، امام حسین رضی اللہ عنہ سے عقیدت رکھنے والے ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے میں فخر سمجھتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو کامل طور پر ایمان والے بنانے کی کوشش کرو، کامل طور پر ایمان والے بننے کی کوشش کرو، شریعت مطہرہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہو جاؤ، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جاؤ گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں اہل بیت سے محبت رکھنے کا ایسا انعام عطا فرمائے گا